بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساغر آپ کی خدمت میں چند اہم گزارشات کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین کرام، اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے یہ حکم جاری ہوا ہے کہ حکومت 5 سے زیادہ مشیر نہیں رکھ سکتی۔ الحمدللہ، خدا کا شکر ہے کہ غیر ملکی یہ جو مشیر ہیں، جو ایڈوائزر ہیں، ان کی تعداد کچھ کم ہو، ہمیں ان سے نجات ملے اور ہمارے حکمرانوں کو عادت ہو اپنے ملک کے لوگوں پر، اپنے ملک کے ٹیلنٹ پر یقین کرنے کی، اعتماد ان کو ہو، اور بجائے اس کے کہ مسائل سے نمٹا جائے، آپ مسائل سے نمٹنے والی کمیٹیوں اور ان کے چیئرمینوں میں اضافہ کرتے رہیں۔ یہ کوئی دانش مندی نہیں ہے۔ یہ ماہرین جو آپ مشاور کے نام پہ اپنے ساتھ لگاتے ہیں، ناظرین کرام، ان میں سے بیشتر غیر ملکی ایجنسیوں کے ساتھ تھرو ہوتے ہیں۔ کچھ ورلڈ بینک کے ملازم ہیں، کچھ IMF کے ملازم ہیں، اور پاکستان کے متعلق وہ خاک سوچیں گے، ان کا تو اپنا ایک ظاہر ہے جہاں سے وہ تنخواہ لیتے ہیں اس کی بات کرتے ہیں۔ یہ ڈاکٹر عشرت نے آپ کو پتہ ہے وہ جو سوال کے جواب میں انہوں نے اسٹیٹ وے کا، انہوں نے کہا جی مجھے تو تنخواہ ورلڈ بینک دیتا ہے، میں آپ سے کب تنخواہ لیتا ہوں، اور کتنے سینسٹیو جاب ان کے حوالے کی گئی ہے۔ یہی حال حفیظ شیخ صاحب کا ہے، یہی دوسرے لوگوں کا۔ ایک صاحب تو ایسے ہیں وزیر اعظم کے مشیر صاحب، غیر ملکی مشیر ہیں وہ، کہ وہ اللہ ماشاء اللہ ہر 15-20 روز بعد ایک نئے کارنامہ ایسا انجام دے دیتے ہیں جو حکومت کی، جو وزیر اعظم کی رسوائی کا باعث بنتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان سے خصوصی تعلق کی وجہ سے، اب تو رشتہ داری بھی کہی جا سکتی ہے، کی وجہ سے آپ اس کو اگنور کر دیتے ہیں۔ نہیں تو دیکھیں ڈاکٹر شاہد مسعود نے ان کا نام لے کر ہی ان کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا کہ انہوں نے ابھی اسرائیل کا دورہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ان کے حوالے سے بہت سی باتیں کہی جاتی ہیں۔ یہ جب کرونا کا سٹارٹ ہوا ہے پچھلے سال، تو یہ ایران سے پاکستان میں داخل ہوئے تھے نا جو یاتری، انہوں نے ان کو اجازت دی تھی نا کہ ان کو بغیر ٹیسٹ کے جناب آگے بھیج دیا، آگے سپلائی کرو تاکہ پھیلائیں جا کے ساری دنیا، سارے پاکستان میں کرونا، اور وہ پھیلا۔ یہ کوئی ڈھکی چھکی باتیں نہیں ہیں، یہ تو میں آپ کو وہ باتیں بتا رہا ہوں نا جو آن ریکارڈ ہیں، جو آف دی ریکارڈ ہیں، وہ تو آپ سنیں تو خیر آپ کے کانوں سے دھواں نکلنے لگے گا۔ تو یہ لوگ اب حکومت کی، عمران خان کی رسوائی کا باعث بن رہے ہیں۔ امنہ خان صاحب کو اپنے بادشاہ آدمی ہیں، آپ نے ان کی ایک ضد ہے، انانیت ہے، تو وہ لگے رہے ہیں اس پہ، ادروائز ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ جتنی فوج آپ لائے تھے نا لندن امریکہ سے اکٹھی کر کے، یہ ساری بیکار نکلی ہے۔ دیکھیے انہوں نے 2 سال میں آپ کو کیسے کیسے تانے دلائے ہیں، آپ کو کیا کیا کچھ کروایا، اور اب آپ نے ریئلائز کیا ہے 55 روپے والی چینی جو ہے وہ 110 روپے کلو ہو جانا، 40 روپے کلو والا آٹا 70-80 روپے کلو بکنا، 5 روپے والی روٹی 15 روپے کی بکنا، یہ انہی کے انقلابی اقدامات کی وجہ سے ہے۔ خان صاحب، یہ جو آپ نے یہ مشیران کرام جو اکٹھے ہوئے ہیں، خاص طور سے انہوں نے تو جیسے ہی آپ کی حکومت ختم ہوئی اس سے 2 دن پہلے ان کی ٹکٹیں، ان کو تو جہاز میں سیٹ بھی فوراً مل جاتی ہے بابا، انہوں نے اٹھ جانا ہے۔ ایک بریف کیس ہوگا ان کے پاس، نہ ان کے ران نہ قانون نہ جداد نہ گھر بار نہ لینا نہ دینا۔ میں تو کہتا ہوں حکومت ایسا آئین، سپریم کورٹ ایسا آرڈر جاری کر دے، حکومت اس کو آئین کا حصہ بنانے پہ مجبور ہو جائے کہ کسی غیر ملکی کو پاکستان میں کوئی اہم پوسٹ نہ دی جائے۔ ہاں، اگر ان کو بہت شوق ہے اپنی صلاحیتوں سے پاکستان کو مستفید کرنے کا، تو پاکستان میں سرمایہ کاری کریں۔ مجھے یاد ہے خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ میں جناب اس سرمایہ کاری کا طوفان لے آؤں گا، سیلاب لے آؤں گا۔ وہ سیلاب پتہ نہیں کہاں سے آئے گا یا کب آئے گا، لیکن ابھی تو مہنگائی کا سیلاب آپ نے ہماری طرف بہا دیا، جس نے ہمیں نکو نک تو ڈبو دیا۔ اب تو گردن اٹھا کے ایسے کر کے سانس لینا پڑتا ہے زندہ رہنے کے لیے، پھر بندہ اس کے اندر ڈوب جاتا ہے۔
میں شکر گزار ہوں عدالت عالیہ کا، ان جسٹس صاحبان کا جنہوں نے یہ دلیرانہ فیصلہ کیا ہے۔ ان لوگوں کو تمام قائمہ کمیٹیوں سے، تمام بڑے بڑے فیصلہ سازیوں سے الگ کر دیا جائے۔ ان کا کیا مفاد وابستہ ہے جی پاکستان کے ساتھ؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سوائے رسوائی کہ آپ کو کچھ نہیں دیں گے۔ خدا کی قسم ایسا اللہ نے ٹیلنٹ اس ملک میں یار پیدا کیا ہے۔ ایسے ذہین لوگ ہیں اس ملک میں جن کو زنگال لگ گیا جن کی ذہانتوں کو، اور وہ بیچارے بالکل خاموش ہو کے بیٹھ گئے، چپ چاپ ساتھ جھکا کے۔ عزت دار آدمی ہے نا، جو نالج والا بندہ ہے وہ باعزت ہوتا ہے، آپ اس کو رسوا کرتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، اس کو عزت نہیں دیتے اسے۔ اور ان 2 نمبریوں کو جو ہے وہ لا کے منسٹریاں دی ہوئی ہیں، اور وزیر مملکت کے برابر کے، وزیر مملکت کیا وزیر ہی ہوتا ہے، اسٹیٹس دیا ہوا ہے، کیا ہوا ہے۔ کئی جگہ تو یہ بیچارے جو ریگولر وزیر ہیں جو الیکشن جیت کے ہیں ان سے بھی آگے ہیں۔ کچھ ایسے فیصلے ہمیں اس ملک کو چلانے کے لیے لینے پڑیں گے۔ میرا دل کہتا ہے کہ ایک بڑا فیصلہ ہو چکا ہے جو میں اکثر آپ کو کہتا ہوں، اسلامی صدارتی انقلاب، اسلامی صدارتی نظام۔ ناظرین میرے خیال سے دیکھیے، میرا ہمیشہ نقطہ نظر رہا ہے کہ جو موجودہ ہماری پارلیمانی جمہوریت ہے نا، یہ تو جب تک رہے گی یہی رہیں گے۔ میاں صاحب آ گئے، زرداری صاحب چلے گئے، زرداری صاحب آ گئے تو میاں صاحب چلے گئے، میاں صاحب آ گئے تو زرداری صاحب چلے گئے۔ یہ تو یہی جنہیں کتی چیکا لگا رہے گا آگے پیچھے، یہ نہیں لوگ جان چھوڑتے آپ کی۔ یار کو خدا کا غضب انتہا ملاحظہ فرمائیں، کیا چسکا ہے اس قوم کو غلامی کا، اللہ کی پناہ۔ یہ بڈھے کھوسٹ، یہ بڑے بڑے حالانکہ اتنا میرا دل دکھتا ہے، یہ جو ہے یہ لالا موسیٰ والا، اس کا بیچارے کا جوان بیٹا کار کی ایکسیڈنٹ میں مرا، اور یہ میں لفظ کہتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، اور یہ اگلے دن پریس کانفرنس کرنے بیٹھ گیا سیاسی۔ یہ کیسا چسکا ہے یہ سیاست؟ یہ اب جھوٹ اچھا پھر سیاست آپ کس کے لیے کرتے؟ اپنے ملک کے لیے تو کرتے ہیں نہیں، یہ تو حلفاً میں آپ کو بات کیا، یہ سیاست آپ اپنے ملک کے لیے تو کرتے نہیں ہیں، اپنے بادشاہوں کے لیے کرتے ہیں۔ ان کی چمچہ گیریوں سے کیا ملتا ہے آپ کو؟ ایک وزارت، وہ بھی 1.5 سال کے لیے، کیونکہ آپ خود ہی کتا دا ویری۔ ابھی 6 مہینے نہیں گزرتے جو آپ کے مخالفین ہیں وہ ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نکلو جی ہمیں آنے دو، حالانکہ پہلے آپ نے 5 سال کے معاہدے کیے ہوتے ہیں۔ یہ جو زرداری صاحب اپنا پچھلا ٹرن اوور 5 سال کا نکال کے گئے تھے نا، اس کی وجہ کوئی یہ نہیں ہے کہ عوام کو ان سے عشق ہو گیا، تو اس کی وجہ ان کا طریقہ واردات بڑا کلیئر ہے۔ وہ تو صاف کہتے ہیں کہ جی ہر آدمی کی قیمت ہے، لگاؤ، جو زیادہ بولتا ہے اس کو زیادہ پیسے دو، جو تھوڑا بولتا ہے اس کو تھوڑے پیسے دو، سیدھا اصول ہے۔ اسی طریقے سے وہ کامیاب رہے ہیں، لیکن اب یہ چلتا نظر نہیں آ رہا۔ دیکھیے میں آپ کو بتا دوں، یہ استعفے نہیں دینے انہوں نے۔ مسلم لیگ کے 10-15 لوگ دے دیں گے جو جذباتی قسم کے میری طرح کے بیوقوف لوگ ہیں، جن کا ذاتی تعلقات ہیں میاں برادران سے، کوئی نہیں دے گا۔ اور شہباز شریف نہیں یار دے گا، حمزہ شہباز نہیں دے گا، کیا بات آپ کرتے ہیں؟ ویسے اب جب سر پہ آ پڑ گیا، جب معاملات ایسا ہے تو مجھے نہیں پتا کوئی استعفے نہیں دینے انہوں نے۔ یہ کبھی بھی برداشت نہیں کریں گی۔ ابھی تو ان غریبوں کو خرچہ نہیں پورا ہوا جو یہ لگا کے آئے ہیں یہاں پہ، ابھی تو انہوں نے یہ تو پورا کرنا ہے، اگلا 5 سال کا بھی جوڑنا، پھر اس کے بعد ہی چھوڑیں گے نا سیٹیں۔ یہ تو ہماری سیاست ہے۔ 2 بندوں نے سنا دیا ابھی تک، اس نے پتہ نہیں 30 دسمبر تک ٹائم دیا، تو 1 گھنٹے میں دے سکتے استعفیٰ دینے میں؟ کیا انہوں نے کوئی وہ اسٹامپ پیپر مریخ سے لے کے آنا ہے؟ کاغذ سے کاغذ پہ لکھ کے دے دینا استعفیٰ، اپنی لیڈر کے پاس جمع کراؤ۔ لیکن ان کو اچھا ایسا بھی ہو سکتا ہے وہ دے بھی دے، ان کو پتہ کہ جیسے یہ 10 15 20 25 استعفے ہوئے، یہ حکومت سے کو سودے بازی کر کے نکل جائے گی، ہم پھر پھنس کے رہ جائیں گے۔ یہ بڑا گندا غلیظ نظام ہے، آپ میری بات مانیں۔
اس میں خیر کا کوئی بھی پہلو نہیں ہے سوائے ذاتی دشمنیوں کی. آپ کچھ نہیں اس میں کرتے. عمران خان نے اندر کروایا ہوا, کبھی ان کا سوچ رہا تو عمران خان کو اندر کرا دیں گے. جب ان کا وقت آئے گا تو عمران خان پر نیب کے 10-15 کیس بنوا دیں گے. عمران خان کی ضمانت نہیں ہونے دیں گے جیسے عمران خان ہی ہونے دیتا. تو ناظرین کرام, یہ جو مصنوعی سہارے ہیں نا, یہ غیر ملکی مشیر اور یہ مشیروں کی فوج اور یہ اور وہ, اللہ جانتا ہے عمران خان صاحب اتنا خلاف تھا نا یہ زیادہ وزیروں کے. وہ کہتا تھا دیکھو جی ہماری ٹگے کی اکانومی نہیں, یہ بھوکے مر رہے ہیں, اور 50-40 بندوں کی کابینہ بنائی ہے, اور صاحب بہادر نے 52 لوگوں کی بنائی ہوئی ہے. اب میرے پیچھے نہ پڑ جانا کہ میں کوئی عمران خان کے خلاف ہو گیا ہوں. آپ ہوتے ہیں نا جذباتی لوگ ہیں, حق سچ کی بات جس کی بھی کرو اب جان کو آ جاتے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین. ناظرین کرام, درخواست قرآن اور نماز سے اپنا تعلق مضبوط کیجئے. ہماری چینل کو سبسکرائب کریں, لائکس دیں, اور سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں. آپ کا بہت شکریہ.